بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 137۔ آج کے سبق کا عنوان ہے راویوں کی کنیت سے متعلق مباحث۔ حصہ اول۔ نزہۃ النظر کے آخر میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ متفرق مباحث ذکر فرما رہے ہیں۔ اس سے پہلے جرح و تعدیل سے متعلق چند مباحث ذکر کیے، اب راویوں کی کنیت سے متعلق چند مباحث ذکر فرما رہے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں فصل ومن المهم في هذا الفن معرفة كنى المسمين ممن اشتهر باسمه وله كنية لا يؤمن أن يأتي في بعض الروايات مكنيا لئلا يظن أنه آخر، ومعرفة أسماء المكنين وهو عكس الذي قبله، ومعرفة من اسمه كنيته وهم قليلون، ومعرفة من اختلف في كنيته وهم كثير، ومعرفة من كثرت كناه كابن جريج له كنيتان ابو الولید و ابو خالد او كثرت نعوته والقابه۔ فرماتے ہیں فصل، اس فن میں ایک اہم چیز نام والے راویوں کی کنیت کی پہچان ہے، جو اپنے نام کے ساتھ مشہور ہے اور ان کی کنیت بھی ہے۔ کوئی معلوم نہیں کہ بعض روایات میں ان کے نام نہ آئے ہیں اور کنیت کے ساتھ اس کا ذکر ہو۔ اس کا پہچاننا اس وجہ سے ضروری ہے لئلا یظن انہ آخر، تاکہ اس کا گمان یہ نہ ہو کہ یہ کوئی دوسرا راوی ہے۔ اسی طرح جو حضرات کنیتوں کے ساتھ مشہور ہے اور ان کے ناموں کی معرفت بھی ضروری ہے، اور یہ اس پہلے کے برعکس ہے۔ اسی طرح ان روات کی پہچان بھی ضروری ہے جن کا نام ہی ان کی کنیت ہے، اور ایسے بہت کم ہے۔ اور اسی طرح ان روات کی پہچان بھی ضروری ہے جن کی کنیت میں اختلاف ہے، یہ بھی بہت زیادہ ہیں۔ اسی طرح ان روات کی پہچان بھی ضروری ہے جن کی کنیتیں زیادہ ہیں، جیسے ابن جرید، ان کی دو کنیتیں ہیں، ایک ابو الولید اور ایک ابو خالد۔ اور اسی طرح ان روات کی پہچان بھی ضروری ہے جن کے اوصاف اور القاب زیادہ ہوں۔ بہرحال حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس سبق میں راویوں کی کنیت کی پہچان کی اہمیت کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں کہ راوی کی کنیت کی پہچان بھی ہونی چاہیے، کیونکہ بہت سارے روات ایسے ہیں کہ ان کے کنیتیں بھی ہیں، تو کبھی نام کے ساتھ اس کا ذکر ہوتا ہے، کبھی کنیت کے ساتھ اس کا ذکر ہوتا ہے۔ تو اگر کسی کو کنیت کی پہچان نہیں ہوگی تو وہ اس کو دوسرا راوی سمجھے گا، جبکہ وہ وہی راوی ہے۔ تو بہرحال کنیت کی پہچان کا جو مقصود ہے، فائدہ ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی اس کو دوسرا نہ سمجھ بیٹھے۔ پھر اس ضمن میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے 6 اقسام بیان کر دیے۔ نمبر 1، وہ روات جو ناموں کے ساتھ مشہور ہے اور ان کی کنیت بھی ہے، اور دوسرا اس کا الٹ ہے کہ کنیت کے ساتھ مشہور ہے اور نام بھی ہے، جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کنیت کے ساتھ مشہور ہے اور نام نعمان بن ثابت ہے، اس کے ساتھ بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ اور تیسری قسم وہ ہے کہ کنیت میں اختلاف ہو، بعض کہتے ہیں کہ یہ ان کی کنیت ہے، بعض کہتے ہیں کہ یہ ان کی کنیت ہے۔ اسی طرح چوتھی قسم وہ ہے کہ کنیت زیادہ ہو، جیسے ابو الولید اور ابو خالد، یہ دونوں ابن جریج کی کنیت ہے۔ اور پانچویں قسم یہ ہے کہ اوصاف اور القاب بھی اس کے زیادہ ہو۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے چند کے لیے مثال دی ہے اور باقی کی مثالیں نہیں دی، ہم اس کی مثالیں تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ وہ حضرات جو نام کے ساتھ مشہور ہے اور کبھی کنیت بھی اس کے ذکر کی جاتی ہے، تو اس کی پہچان بہت ضروری ہے، جیسے شیبان بن عبد الرحمن نحوی، اس کی کنیت ابو معاویہ ہے۔ تو اگر یہ کنیت کے ساتھ ذکر ہو کسی سند میں تو شک یہ ہوگا کہ یہ ابو معاویہ محمد بن خازم الزریر مراد ہے،
کیونکہ وہ ابو معاویہ کے ساتھ زیادہ مشہور ہے، تو اس کی پہچان ضروری ہے کہ شیبان کی جو کنیت ہے یہ بھی ابو معاویہ ہے۔ اسی طرح حفصہ بنت سیرین ہے، اس کی کنیت ام الحذیل ہے، کبھی کبھی سند میں ام الحذیل کے عنوان سے بھی اس کا تذکرہ ہوتا ہے۔ دوسری قسم اس کے برعکس ہے کہ ایک شخص کنیت کے ساتھ مشہور ہو اور بعض اسناد میں اس کا نام ذکر ہو، جیسے ابو وائل، اس کا نام شقیق ابن سلمہ ہے، اور ابو معاویہ الضریر، اس کا نام محمد بن خازم ہے، اور ابو اسحاق الشیبانی، اس کا نام سلیمان بن ابی سلیمان ہے، اور ابو اسحاق الفزاری، اس کا نام ابراہیم بن محمد ہے۔ تو بہرحال یہ ابو وائل ہو گیا، ابو معاویہ الضریر ہو گیا، اور ابو اسحاق الشیبانی ہو گیا، ابو اسحاق الفزاری ہو گئے، یہ کنیت کے ساتھ ذکر کیے جاتے ہیں، لیکن نام بھی ہے، تو بعض مرتبہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اس کو نام کے ساتھ بھی ذکر کر لے، اس لیے اس کی پہچان بھی ضروری ہے۔ تیسری جو قسم ہے کہ کنیت ہی اس کا نام ہو، پھر اس کے آگے دو قسمیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کنیت ہی اس کا نام ہو، جیسے ابو ہریرہ، ابو ذر الغفاری، اور یا یہ ہے کہ کنیت تو اس کا نام نہ ہو لیکن کنیت کے ساتھ بہت زیادہ مشہور ہو اور نام پس منظر میں چلا گیا ہو، جیسے ابو ہریرہ، اس کی مثال ابو ہریرہ ابو ذر الغفاری ہے کہ کبھی بھی ان کو نام کے ساتھ اس کا تذکرہ نہیں کیا جاتا، اور ابو عبیدہ بن عبداللہ بن مسعود، ابو سلمہ بن عبد الرحمن، ابو زرعہ بن عمرو بن جریر، ابو بکر بن محمد بن عمر بن حزم، ابو بکر بن عیاش، اس جیسے بہت سارے حضرات ہیں۔ شیخ ابراہیم اللاہم کہتے ہیں کہ اس میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی، کیونکہ یہ سب حضرات ان کو جب ذکر کیا جاتا ہے تو کنیت کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے، نام کے ساتھ کبھی ذکر نہیں کیا جاتا، جس کی وجہ سے غلطی کا مسئلہ پیدا ہو۔ لیکن بہرحال پھر بھی ان کے بارے میں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان کی کنیت اس قدر مشہور ہے کہ نام کے ساتھ ان کا ذکر نہیں کیا جاتا، تاکہ کوئی ان کے نام کی طلب نہ کرے، اس کے پیچھے نہ پڑے۔ نیچے شیخ ابراہیم اللاہم نے ایک اور فائدے کی بات یہ ذکر کی ہے کہ جن کی کنیت اس کا نام ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس عنوان کے ساتھ اپنا نام رکھے جس عنوان کے ساتھ لوگ اپنی کنیت رکھتے ہیں، جیسے اب کے ساتھ یا ام کے ساتھ، ابو ہریرہ، ابو ذر، ابو عمران، یا اس قسم کے اور نام ہو گئے۔ تو پھر اس میں آگے دو قسمیں ہیں، بعض اب کے ساتھ اور ام کے ساتھ نام رکھ دیتے ہیں لیکن اس کی آگے کنیت نہیں ہوتی، لیکن بعض اب یا ام کے ساتھ نام رکھتے ہیں اور ان کی الگ سے کنیت بھی ہوتی ہے، جیسے ابو بکر بن محمد بن عمرو بن حزم جو ہے، اس کا اپنا نام بھی ابو بکر ہے اور ان کی کنیت ابو محمد ہے۔ چوتھی قسم وہ حضرات جن کی کنیت میں اختلاف ہو۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی تعداد بھی زیادہ ہے اور یہ بات درست ہے۔ اس کی مثال سفیان ابن حسین الواسطی ہے، ان کی کنیت ابو محمد ہے یا ابو الحسن ہے، اور اسی طرح حسین ابن محمد المروزی، ان کی کنیت ابو احمد یا ابو علی ہے۔ ان کی پہچان کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو ان کی پہچان کا فائدہ یہ ہے کہ بعض اسانید میں ایک کنیت کے ساتھ اور بعض اسانید میں دوسری کنیت کے ساتھ ان کا ذکر ہوتا ہے، تو کہیں یہ گمان نہ کیا جائے کہ یہ دوسرے راوی ہیں۔ عموماً ہر انسان کی کنیت ایک ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض علماء کرام اپنی کنیت کئی رکھتے ہیں، تو کئی اس کو دو نہ سمجھا جائے بلکہ وہ ایک ہی ہے۔ پانچویں قسم یہ ہے کہ اس کی کنیتیں زیادہ ہو۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے اس کی مثال دی ہے ابن جریج کی، کہ ان کی دو کنیتیں، ایک ابو خالد اور ایک ابو الولید۔ اور اس کی مثال وہ بھی بن سکتی ہے کہ ایک شخص ایک کنیت اختیار کرے اور بعد میں اس کو چھوڑ دے اور کوئی اور کنیت اختیار کرے، جیسے عبداللہ بن عمر العمری ہے، ان کی کنیت ابو القاسم تھی، پھر اس کو چھوڑ دیا اور ابو عبد الرحمن کی کنیت اختیار کی۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کسی شخص کا نام ایک ہو یا اس کے والد کا نام ایک ہو، یا مثلا ایک اس کا لقب ہو، جیسے حدبہ بن خالد، تو ان کو حداب بن خالد بھی کہا جاتا تھا،
اور حرام بن حکیم بن خالد الدمشقی، ان کو حرام بن معاویہ بھی کہا جاتا تھا۔ تو اس کے جو راوی ہیں، شاگرد ہیں، وہ مختلف عنوان کے ساتھ اس کا ذکر کرتے تھے، تو سامنے والے کو یہ گمان ہوتا ہے کہ یہ الگ الگ ہے، حالانکہ یہ الگ الگ نہیں ہے بلکہ یہ ایک ہی شخص۔ آگے چھٹی قسم یہ ہے کہ اس کے نعوت اور اس کے اوصاف بہت زیادہ ہو۔ یہ جملہ تھوڑا سا قابل اشکال ہے، کیونکہ اس سے پہلے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان کر دیا کہ اس کی کنیت زیادہ ہو۔ تو کنیت زیادہ ہو کی ایک قسم یہ بھی بن سکتی ہے کہ اس کے القاب اور اوصاف زیادہ ہو، یہ بھی اس میں داخل ہیں۔ تو یہ شاید حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے الگ سے اس لیے ذکر کیا کہ یہ عطف الخاص علی العام کے قبیل سے ہے۔ جس طرح کہ کسی شخص کی کنیت زیادہ ہو، کبھی ایک کنیت کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے، کبھی دوسری کنیت کے ساتھ، تو اسی طرح جس شخص کے القاب اور اوصاف زیادہ ہو، کبھی ایک کنیت کے ساتھ، کبھی ایک لقب کے ساتھ، کبھی صفت کے ساتھ، تو یہ اس کے قریب قریب ہے، اس لیے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے اس کا ذکر کیا۔ اس کی مثال ہاشم بن القاسم البغدادی ہے، ان کی کنیت ابو نضر ہے، لقب ان کا قیصر ہے، دونوں کے ساتھ مشہور تھا۔ اور اسی طرح محمد بن میمون المروزی، یہ ابو حمزہ کنیت کے ساتھ مشہور تھا، اور ان کو سکری بھی کہا جاتا ہے۔ تو کبھی نام کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے، کبھی ابو حمزہ سکری کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے، اور کبھی ابو حمزہ مروزی کے ساتھ اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ مناسبت کے ساتھ، مناسبت کے لیے اس کا بھی ذکر کر دیا۔ اور اس کا بھی احتمال ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جس کے اوصاف زیادہ ہوں اور جس کے القاب زیادہ ہوں، یعنی دونوں زیادہ ہوں۔ پہلے معنی کے لحاظ سے تو یہ ہے کہ اس کی ایک صفت بھی ہو اور اس کا لقب بھی ہو اور کنیت بھی ہو، اور دوسرے معنی کے لحاظ سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے اوصاف بھی زیادہ ہوں اور اس کے القاب بھی الگ سے زیادہ ہوں۔ تو لہٰذا پہلا جملہ ان روات کے لیے جس کے اوصاف زیادہ ہوں، اور لقب بھی اس میں شامل ہوتا ہے، جیسے کہ پہلے ذکر کر دیا کہ لقب بھی صفت میں شمار ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اس کے القاب زیادہ ہو۔ اس کی مثال عیسیٰ بن موسیٰ البخاری ہے، یہ غنجار کے ساتھ مشہور تھے اور ان کو ازرق کا لقب بھی دیا جاتا تھا۔ تو بہرحال آج کے سبق میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ کنیتوں کی پہچان بھی ضروری ہے، اور کناہ اور اسماء کے بارے میں بھی مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں جس میں راویوں کی کنیت اور شخصیات کی کنیت کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں مستقل کتابیں بھی ہیں، اور جو تراجم رجال کے بارے میں کتاب ہے اس میں بھی اس بات کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ پہلی سطر میں اس کا نام ذکر کیا جاتا ہے، والد کا نام ذکر کیا جاتا ہے، اس کے القاب ذکر کیے جاتے ہیں، اس کی کنیتیں ذکر کی جاتی ہیں، اس کا بہت زیادہ اہتمام ہوتا ہے۔ اور اس کی کئی اقسام ہیں، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے اس کی چند یہاں ذکر کیے ہیں، کچھ اس سبق میں سامنے آ گئی، انشاءاللہ کچھ اگلے سبق میں اس کا تذکرہ آ جائے گا۔